أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر اس کے بعد ان میں سے ان کا گوشت ہر پہاڑ کے اوپر پھیلا دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پاس چل کر آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا، توحید اور آخرت کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مکالمہ ہوا، اس میں اس بات کو ثابت کیا گیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور دنیا اسی کی جو ہے وجہ سے چل رہی ہے، اسی کی چاہت پر چل رہی ہے، اسی کی قدرت پر چل رہی ہے، جس سے توحید کا عقیدہ جو ہے سمجھ میں آیا۔ اور اس کے بعد 2 واقعے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ ان 2 واقعوں کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، جو ہماری بنیادی عقیدوں کے اندر سے عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ بنیادی عقیدوں میں توحید ہے، اور دوسرا رسالت ہے، اور تیسرا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ 2 عقیدے، یہ آخری عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ رب العزت نے 2 واقعوں کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا۔ پہلے واقعے کے اندر بھی یہ بات بتائی کہ اللہ رب العزت جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک نبی کو اللہ نے جو ہے 100 سال کے لیے موت دے دی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان کے کھانے اور پینے کو اللہ رب العزت نے 100 سال کی طرح اسی حالت میں رکھا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کرشمہ دکھایا کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طرح کروں گا۔ اور اس واقعے کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے مرنے کے بعد۔ پہلے میں جو واقعہ تھا اس میں جو ہے کسی کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ، کہ ایک آدمی کا گزر کسی بستی کے اوپر ہوا اور بستی کو گھرا پڑا دیکھا، تو اس کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اس بستی کو اللہ رب العزت دوبارہ اس کے مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے۔ اور یہاں صراحت ہے آدمی کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ اب یہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔
یہاں پر ہم جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ غیبی نظام کے اوپر یقین کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. یعنی ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو یقین ہے، وہ غیب کی باتوں کے اوپر ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جہاں سے شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں کے اوپر. اگر کوئی شخص کہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو وہ ایمان سے خارج ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا تو میں اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا تو میں نہیں مانتا، تو یہ شخص ایمان سے خارج ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی اس بات کے اوپر ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی اس پر ایمان لے آؤ. صرف کس بات پر؟ قرآن کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں. اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ بیان نہیں کرتے بلکہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ ان کے دل میں وحی کرتے ہیں، ان کے اوپر وحی اترتی ہے، وہ بات دل میں آتی ہے، پھر ان کو زبان سے نکالتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں ایک بات تو یہاں تک جو ہے صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے. انہوں نے یوں سوال کیا کہ یا نبی اللہ، فلاں صحابی جو قرآن لکھتے ہیں، آپ کے اوپر جو وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، وہ لکھتے ہیں، اور آپ اگر کوئی ہنسی مذاق میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اگر آپ غم کی حالت میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں ہنسی مذاق میں کوئی بات کہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور غم کی حالت میں کہوں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن ہنسی مذاق وہ والا نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، وہ جو ہے الگ بات ہے. تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہتا ہوں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ غیبی نظام کی دعوت دیتے ہیں کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاؤ، کہ جنت تم نے نہیں دیکھی لیکن ماننا ضرور ہے، جہنم نہیں دیکھی لیکن اس پر ایمان لانا ضرور ہے، تم نے پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ضروری ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ضروری ہے. اس طرح غیب کے پردے کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو آدمی کو نظر نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے نمائندوں کو جو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے، ان پر اللہ رب العزت کبھی کبھی جو ہے غیب کی چیزوں کو کھول دیتے ہیں. ہم نے جو ہے آیت الکرسی کے اندر یہ جو ہے ٹکڑا گزر چکا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ رب العزت کی علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے. پھر آگے فرمایا اللہ نے إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر یہ کہ اللہ جس کو دے دے، مگر یہ کہ اللہ جس کو دے دے. علماء مفسرین نے کہا ہے کہ علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب علم غیب کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی علم غیب اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہوگا، یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو، انبیاء اور رسولوں میں سے کسی کو
اس بات کا علم دے دیتے ہیں. اگر اللہ دیتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ نہ دے تو وہ بھی بیان نہیں کر سکتے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا، جس میں جنت کو بھی دیکھا، جس میں جہنم کو بھی دیکھا، اور بھی بہت سارے عالم غیبی نظام کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی وہ دیکھی. اور بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے جو ہے ہم کو مثال کے طور پر مل جائیں گے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کو غیب کی باتوں کا علم دے دیا ہے اور ان کے اوپر منکشف کیا ہے. یہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد. اب ایسا ہی سوال اوپر والے واقعے کے اندر آیا ہے، لیکن دونوں سوال کے اندر اور دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے. اب جو ہے تھوڑا سا غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. اوپر جو واقعہ گزرا ہے جس میں تذکرہ نہیں ہے نام کا، ایک آدمی علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبی تھے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. بہرحال وہ جو بھی تھے تو ان کی زبان سے جو لفظ نکلا تو کیا نکلا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ رب العزت اس بستی کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، دوبارہ زندہ کیسے کریں گے. یعنی کہ ان کو زندہ کرنے میں اس بات کا تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ زندہ کیسے کریں گے، تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ ارینی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ آپ زندہ کیسے کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام عام نبیوں کے اندر نہیں ہے، اولو العزم پیغمبروں کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام ہیں. بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمارے سلسلے کے جو ہیں دادا ہیں نبیوں کے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارا جو دین ہے وہ دین ابراہیمی سے چلا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارینی کیف تحیی الموتى. تو فوراً اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ٹٹولا اور ان کا امتحان لیا. اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تم کو یقین نہیں ہے ابراہیم کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو فوراً کیا کہنے لگے؟ قال بلا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں نہیں باری تعالیٰ، مجھے تو اس بات کا 100% یقین ہے کہ آپ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کریں گے. لیکن انسان کی فطرت ہوتی ہے. انسان کی کیا ہوتی ہے؟ فطرت ہوتی ہے. نیچر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک آنکھوں دیکھا اور ایک کانوں سنا، جو دیکھا نہیں ہے اس کے یقین میں فرق ہوتا ہے. اس کے یقین میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قول بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، مجھے تو اس بات کا پورا یقین ہے، لیکن کیا؟ لیطمئن قلبی، میرے دل کو سکون دینا چاہتا ہوں. یعنی اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اپنے ایمان کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کو یوں کہے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کیفیت کے اوپر سوال تھا کہ کیسے، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اس کی مثال آپ کو جو ہے میں سمجھاؤں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مثال کے طور پر میں نے کسی آدمی کو کہا بھئی فلانی جگہ پر جو ہے 2 گاڑی جو ہے آپس میں ٹکرا گئی، تو آپ جو ہے مجھے صحیح مان کر جو ہے میری بات کو صحیح مان کر جو ہے آپ یقین تو کر لوں گے کہ ہاں آپ نے بات صحیح کہی ہے. لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو تو آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. آپ کا یقین کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ بات بالکل پکی اور سچی ہے، اس لیے کہ وہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا، انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ بعض مرتبہ اس چیز کو کیوں کھولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غیبی نظام کی لوگوں کو دعوت دینی ہے ان کو،
ان کو یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور جو بتانے والا اور دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کا یقین پہلے سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود اپنی بات کے اندر کشمکش میں ہو کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ آدمی دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ خود جو ہے اس بات پر سوال اٹھا رہا ہے، اس کو خود کو اس بات پر یقین نہیں ہے، اس کو خود کو جو ہے دل کو اطمینان نہیں ہے۔ تو جس چیز کا اطمینان کسی کو اپنے دل کے اندر نہ ہو تو وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ داعی ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کو اپنی قوم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کو کھول دیا، اور کیا طریقہ بتایا؟ طریقہ بتایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم کہ تم 4 پرندے لو، اور 4 پرندے لینے کے بعد فصرہن الیک، اس کے علماء نے مختلف جو ہے ترجمے کیے اور مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ ان کو اپنے سے مانوس کرو، اور جب جانور ہم سے مانوس ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے رہنے کی وجہ سے مانوس ہو جاتا ہے تو انسان کی آواز بھی پہچان لیتا ہے کہ میرا مالک بول رہا ہے۔ ہم جو ہے قربانی کے جانور سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جن گھروں کے اندر قربانی کے جانور 2 یا 3 مہینے تک پلتے ہیں تو وہ جانور گھر کا ایک حصہ اور فرد بن جاتا ہے۔ وہ جانور گھر کے ہر ایک انسان کو جانتا ہے اور ان کی آواز کو بھی پہچانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کریں تاکہ آواز دینے پر فوراً آپ کے پاس آئیں، اور لینے کے بعد کیا کریں؟ لینے کے بعد ان کو ذبح کریں، ان کی بوٹیاں بنائیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا خیمہ بنا دیں، اور صرف گوشت کا نہیں بلکہ پروں کے ساتھ پر جو ہے الگ کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت ملا کے سارے 4 پرندوں کے، علماء نے یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے پرندوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون سے پرندے ہیں، اور نہ حدیث میں اس کی کوئی صراحت ملتی ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے تابعین جو ہے وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ 4 پرندے تھے، ایک جو ہے مور تھا، دوسرا کبوتر تھا، تیسرا مرغ تھا، اور چوتھا کوا تھا، اور بعض نے جو ہے کوے کی جگہ غرنوق کر کے ایک پرندہ اور لکھا ہے جس کو ہماری زبان میں جو ہے بطخ کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی پرندے تھے تو وہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جمع کریں، ان کا گوشت جو ہے ان کو کاٹیں اور گوشت سارا کا سارا ملا دیں اور مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کو بکھیر دیں۔ سارا گوشت کیا کر دیں؟ بکھیر دیں ساری جگہوں پہ، تھوڑا اس پہاڑ کے اوپر، تھوڑا اس پہاڑ کے اوپر، تھوڑا اس پہاڑ کے اوپر، اور بیچ میں جو ہے کھڑے رہ کر کیا کریں؟ ثم ادعہن، ان کو پکار کر بلائیں کہ آ جاؤ میرے پاس۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ یأتینک سعیا، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس چل کر آئیں گے۔ اب یہاں پر الفاظ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یأتینک سعیا، چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ حالانکہ پرندے تھے، ان کا کام تو اڑنا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اڑنا ہے، چلنا نہیں ہے ان کا کام۔ وہ چلتے بہت کم ہے لیکن زیادہ کیا کرتے ہیں؟ اڑتے ہیں۔ تو یہاں پر چلنے کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے دکھے کہ وہ چل کر زندہ ہو کر بوٹیاں ایک دوسرے سے ملی اور جو ہے پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور جو ہے اڑ کر آئیں گے تو شک ہوگا کہ یہ پرندہ تھا جو میں نے کاٹا تھا یا یہ پرندہ تھا جو میں نے کاٹا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا یأتینک سعیا، کہ چل کر تمہارے پاس آئیں گے تاکہ تم کو یقین ہو جائے پکا کہ ہاں یہی پرندے تھے جن کا گوشت آپس میں ملا اور پر ملے اور یہ چل کر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت نے پوائنٹ کی بات یہ کہی ہے، واقعہ ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں اور آپ عام انسانوں کے اندر سے ہیں، نبیوں والا ہمارا مقام نہیں ہے،
ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو جو ہے یہ دکھا سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ ہمیں کیوں نہیں دکھا سکتے کہ ہم کو بھی جو ہے اپنا یقین مضبوط کرنا ہے. بھئی چلو مانا کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ ساری باتیں ہوگی، یہ غیب کی باتوں پر ہم نے مان لیا. جیسے اس کا ایک جواب تو جو ہے یہ دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت اس طرح کی چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو اپنے مخصوص بندوں کے اوپر ہی کھولتے ہیں. سب کے اوپر ہی کھولنا شروع ہو جاوے تو پھر غیب کی فضیلت کہاں رہے گی؟ غیب کے اوپر ایمان کہاں چلا جائے گا جو اللہ قرآن میں پہلے ہی بیان کر رہے ہیں؟ سب کے اوپر ہی کھولنا شروع ہو جاوے تو کہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ ہوتا ہے، آدمی زندہ ہو رہا ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے پہلے ایک اور واقعے کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ گزرا ہے کہ 1000 آدمیوں کو اللہ نے موت دے دی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. پچھلی نبی کا تذکر آیا کہ ان کو 100 سال تک جو ہے اللہ نے سلا دیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. ان کے گدھے کو مار کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. تو آگے اللہ رب العزت کہہ رہے وعالم، جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس پر کھولنا ہے اور کس پر نہیں کھولنا ہے. اس لیے ہمارے ذہن میں جو ہے یہ سوال نہ آئے کہ ہمارے اوپر بھی کھلنا چاہیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ نے اس کو کھولا، لیکن صحابہ کے اوپر تو یہ چیز ہے. تو یہ یقین کہ ہمارے دل کے اندر یہ یقین مضبوط ہو جانا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور اللہ رب العزت نے کچھ مثالیں قرآن کے اندر پیش کر دی تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کا، ان پر ایمان رکھنے والوں کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے یقین تھا، لیکن اس طرح کا واقعہ ان کے اوپر کھول کے اور اس طرح کی چیز ان کے اوپر کھول کے ان کے یقین کو اور مضبوط کر دیا. اور ہم نے سن کر جو ہے ہمارا یقین مضبوط کر لیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. ایک یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل کہ آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت اور اس کا پوست جو ہے مٹی کے اندر مل جاتا ہے، اور اتنا خطرناک مل جاتا ہے کہ پانی اس کو بہا کر لے جاتے ہیں، ہوا اس کو مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور انسان کا جسم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والا نہیں کہ ہمارے جسم کے اجزاء چورا چورا ہو جاتے ہیں اور انسان کو دفن کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبر پانی کے اندر بہہ جائے تو وہ ہمارے اجزاء بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے. علماء نے بڑے بہترین انداز میں اس بات کو سمجھایا کہ انسان جو غذا اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے وہ غذا جو ہے اس ایک جگہ سے نہیں آتی، بلکہ کہیں کہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے. میں اور آپ جو ہے سبزیاں کھا رہے ہیں تو سبزیاں ایسا نہیں کہ صرف جو ہے احمد آباد کے اندر سبزیاں پک رہی ہیں. وہ سبزیاں جو ہیں پہلے باہر سے آتی ہیں، پھر باہر سے مارکیٹ میں آتی ہیں، اور مارکیٹ میں سے لے کر جو ہے انسان اس کو کھاتا ہے. اب وہ کون سے علاقے کے اندر سے آئی ہے وہ مجھے نہیں معلوم. گیہوں کون سے علاقے کے اندر سے آیا اور کون سے کھیت میں پکا ہے اور کون سا آدمی دوسری جگہ پر کھا رہا ہے. گویا انسان کے اندر، بدن کے اندر جانے والا رزق چاروں جگہوں سے پھیل کر جو ہے اس کے پاس پہنچتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت مٹی کے اندر مل جانے والے جسم کو جو چورا چورا ہو گیا ہے کل قیامت کے دن دوبارہ اسی طرح زندہ کر دیں گے جس طرح ہمارا رزق ہم تک پہنچتا ہے. جس طرح ہمارا رزق ہم تک پہنچتا ہے. ہم جو ہے تھوڑا سا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا غور کریں کہ میں جو چیز دن بھر میں کھاتا ہوں وہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ خیال سوچتے 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 اتنا دور چلے جائیں گے ہم جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی ساری دور جو ہے میلوں دور سے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارے پیٹ میں داخل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر طاقت بن رہی ہے اور باڈی کے اندر وہ چیز اس کا حصہ بن رہی ہے. تو اللہ رب العزت جب پہلی مرتبہ وہ ساری چیزوں کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو مرنے کے بعد چورا چورا ہو جانے کے بعد تو دوبارہ اللہ رب العزت زندہ کیوں نہیں کر سکتے.
یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات ایسی عطا فرمائیں جس کی ایک ایک بات کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کو اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عقیدے کو جو ہے اور مضبوط فرمائے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کی بھی ہم کو اللہ توفیق